الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جمیع ما سوی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب اس کو جمع فرمایا کہ عالمین، تمام عالمین کے لیے، تو عالم مختلف ہیں، انسانوں کا عالم الگ ہے، جانوروں کا عالم الگ ہے، جنات کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، جمادات کا عالم الگ ہے، ہر ایک کے عالم جو ہے وہ جدا جدا ہے، ہزاروں عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا جمیع عالمین، تمام عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا ہوا کہ رحمت کے بغیر کسی چیز کا وجود ہو نہیں سکتا، کوئی چیز رہ نہیں سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تمام عالم کے لیے رحمت ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے عالم جو موجود ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ہیں۔ یعنی یہ عالم سارے کے سارے جو آئے ہیں وجود کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب اس پر آپ چلتے چلے جائیں، احادیث طیبہ بے شمار اس کے اوپر موجود ہیں، جسے بعض افراد کلام کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر، لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا محمد لما خلقتک۔ یہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک وسیلے والی حدیث مبارکہ کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ سے اجتہادی خطا ہوئی اور آپ جنت سے باہر تشریف لے کر آئے، تو اس میں یا جنت کے اندر ہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لگایا ہوا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حدیث پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہ لولا محمد ما خلقتک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ فرماتا۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا۔ امام ابن امیر الحاج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلبہ کے اندر، اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاء السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا، اس کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔ تو آپ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہ فرماتا۔ اسی طرح یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اس معنی کی حدیث پاک ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل کی کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، یعنی اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور اس بات کا اپنی امت کو حکم دو کہ تمہاری امت میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے تو وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائے۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا فرماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت دوزخ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اور کئی طرق سے حدیث پاک نقل کی ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے تجلی الیقین کے اندر۔ تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کی ذات کی وجہ سے تمام عالم وجود کے اندر آئے ہیں۔ عالمین کو جو وجود کی نعمت ملی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ملی ہے۔ علماء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بندے اس بات کے قابل نہیں تھے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیض ہے، فیض الہی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات کا نور ہے، یہ چیزیں بندے اپنے پر حاصل نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ ان کا حاصل کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو درمیان میں واسطہ بنا دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نہ ہوں درمیان میں تو لوگوں کے لیے اس رحمت کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی کو بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمانے والا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، یعنی عالمین کو جو جو رحمت ملتی ہے، جو جو نعمت ملتی ہے، جو کچھ ملتا ہے لوگوں کو، وہ میرے ہی واسطے سے ملتا ہے۔ اسی بات کو قرآن پاک کی یہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بیان کرتی ہے کہ عالمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں